بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ بڑے کا نام قابیل تھا اور چھوٹے کا حابیل۔ حابیل اللہ کے نیک بندے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ شیطان کی دشمنی کو خوب سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اسی نے ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا اور ہمارے ساتھ بھی دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑے گا، اس لیے وہ اس کے مکر و فریب سے بچتے رہتے تھے۔ قابیل ان کے بالکل برعکس تھا۔ ایک دن حابیل و قابیل نے اللہ کے لیے قربانی رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی۔ قابیل نے جو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی قبول فرمائی اور میری نہیں، تو بس غصہ میں بے تاب ہو گیا۔ حسد کی آگ بھڑک اٹھی، جوش غضب میں عقل ٹھکانہ نہ رہی۔ شیطان پورے طور پر اس پر حاوی ہو گیا۔ وہ تو کہہ ہی چکا تھا کہ میں تمہاری اولاد کے بہکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ موقع اچھا ملا، قابیل شیطان کے کہے میں آ کر بھائی کی دشمنی پر آمادہ ہو گیا اور قتل کی دل میں ٹھان لی۔ ایک دن حابیل سے کہا کہ میں تم کو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتا، مجھے تم سے دلی نفرت ہے۔ میں تم کو جب قتل کر دوں گا تب مجھے قرار آئے گا اور میرے دل میں ٹھنڈک پڑے گی۔ حابیل نے کہا، میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے جس کے عوض میں تم میری جان لوگے؟ اللہ تعالیٰ نے میری نظر قبول فرمائی تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ پروردگار تو پرہیزگاروں اور ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو قتل کر ڈالو، تم ہی گنہگار ہوگے۔ میری بے گناہی اور اپنے گناہ کے تم ذمہ دار ہوگے۔ میرا خون ناحق تمہارے سر ہوگا۔ خدا کے حضور میں میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے لے جاؤ گے۔ جہنم ٹھکانہ ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ مجھے قتل کرنے کی نیت ہے تو قتل کر دو، مگر میں انشاءاللہ اپنے ہاتھ تمہارے خون میں نہ رنگوں گا، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے اور خواہشات نفسانی بڑھ جاتی ہے تو پھر اچھے برے کی تمیز اور عذاب و ثواب کی فکر دل سے محو ہو جاتی ہے۔ قابیل کا دل بھی ایسا ہی تھا۔ اتنی سب باتیں بھائی نے کی لیکن کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جوش غضب میں اور زیادتی ہوئی، غصہ اور حسد میں اضافہ ہوا۔ نفس سرکش نے صلاح دی کہ جو ہو سو ہو، تو قتل کر۔ آخر کار ایک دن ایک پتھر کھینچ کر بے گناہ بھائی کے سر پر دے مارا۔ پتھر کے لگتے ہی ان کا کام تمام ہو گیا اور قابیل کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ بے چین دل چین پا گیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قابیل نے قتل کی ایجاد کی، بھائی سے دشمنی کی بنیاد اسی نے ڈالی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہمارے دین میں خیر کی کوئی بات ایجاد کی تو جتنا ثواب کار خیر کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ایجاد کرنے والے کو ہوگا، اور کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے ہمارے دین میں کسی بری بات کی بنیاد قائم کی تو جتنا گناہ کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی نکالنے والے کو ہوگا، اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا، قابیل نے جو قتل کا طریقہ نکالا ہے تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کے سر ہوگا۔ قابیل نے بھائی کو قتل تو کر ڈالا، لیکن حیران پریشان لاش کو کیا کرے۔ لاش کو لیے پھرتا تھا اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا ترکیب کی جائے، چونکہ یہ پہلا قتل تھا اور پہلی موت تھی، اور اس نے کبھی دیکھا نہ تھا کہ لاش کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حابیل کی لاش چھپائی جائے، تو اس نے قابیل کو سکھانے کے لیے 2 کوے بھیجے۔ ایک کوے نے زمین کھود کر اپنے مردہ بھائی کوے کی لاش کو دفن کیا۔ قابیل یہ دیکھ کر بہت نادم اور پشیمان ہوا، دل میں کہا کہ میں اس جانور یعنی کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ میں اتنا بیوقوف، ایسا انجان کہ مجھے کچھ نہ آئے اور کوے سے مجھے علم حاصل ہو۔ قصہ مختصر، قابیل نے کوے کی دیکھا دیکھی قبر کھودی اور اپنے مردہ بھائی کو دفن کیا۔ حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اولاد دی، خوب نسل بڑھی، اور ان کی اولاد میں بہت سے لوگ شیطان کے پھندے میں پڑ کے
گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کی اولاد گمراہی سے بچے، شیطان کی مرید نہ ہو، اچھے کام کرے تاکہ جنت کے مستحق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض کو چھانٹ لیا اور ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا رہا۔ وہ رسول یکے بعد دیگرے آتے رہے اور اپنے بھائی بندوں اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ بہتوں نے ان کو اپنا رسول مانا، ان کی بات پر سر تسلیم خم کیا، اور بہتوں نے ان کو جھٹلایا، ان سے منہ موڑا، ان کو تکلیف پہنچائی اور شیطان کی اتباع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبی حضرت شیس علیہ السلام ہوئے، پھر یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے اور ان کو خدا سے ڈراتے اور آخرت کا خوف دلاتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سلسلہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین پر جا کے ختم ہو گیا۔ ان تمام نبیوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اور اللہ کی سلامتی ہو۔ انہوں نے اپنی قوم کے سمجھانے اور راہ راست پر لانے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، مصیبتیں اٹھائی، سختیاں برداشت کی، چوٹیں کھائی، خون آلود ہوئے، مگر برابر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے۔ لیکن جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے، اور جن کو شیطانی حرکتیں پسند تھی وہ شیطان ہی کے مرید بنے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ وہ دنیا میں 1000 سال کے قریب رہے، 1000 سال کے بعد وفات پائی اور اصل ٹھکانہ پر جا کے مقام کیا۔ ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ان کے خلیفہ ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔